السلام علیکم. شہر رمضان یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کو دوسرے مہینوں پر فضیلت حاصل ہے. ساتھ ہی ماہ رمضان میں وہ راتیں آتی ہیں کہ جن کو تمام راتوں پر فضیلت حاصل ہے، اور ان راتوں میں کہا گیا ہے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، تلاوت قرآن کرنی چاہیے، جس میں سب سے زیادہ تلاوت کا حکم آیا ہے سورہ قدر کا، اور ساتھ میں کچھ اور سورے بھی ہیں جیسے سورہ عنکبوت اور سورہ دخان وغیرہ. تو ہم آپ لوگوں کے لیے لائے ہیں سورہ عنکبوت کے بارے میں تھوڑی سی معرفت کہ جب اس سال انشاءاللہ آپ ان سوروں کی تلاوت کریں تو آپ اسے ایک ڈیفرنٹ لائٹ میں دیکھیں، ایک دوسری طرح سے اسے دیکھیں کہ یہ سورہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. تو آئیے اس میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ذاکرہ اعظمی زہرا رضوی. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپا ہم سب جانتے ہیں کہ اس رات کو ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل بجا لائیں جس سے ہماری آنے والی زندگی انشاءاللہ بہتر ہو. تو سورہ عنکبوت جس طرح سے اس کی پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سورہ عنکبوت کی معنی کیا ہیں، اس کی مختصر تعارف پیش کریں کہ اس کا شان نزول کیا ہے، کتنی آیتیں ہیں، کون سے پارے میں ملتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ عنکبوت یقیناً وہ پیارا سورہ ہے کہ بہت زیادہ اس میں معنی، مطالب اور میسیجز، پیغامات تمام امت محمدی کے لیے ہیں، اور بلکہ ہم یہ کہیں کہ قرآن مجید کا ہر ایک سورہ اپنے آپ میں ایک پیغام عظیم لیے ہوئے ہے. جیسے کہ آپ نے بات کا آغاز کیا ہے کہ ہاں شبہائے قدر جو ہے اس کو تمام شبوں میں فضیلت حاصل ہے، اور ان شبوں میں کچھ مخصوص سورے بھی ہیں کہ جنہیں پڑھنے کی تاکید کی گئی، جس میں سورہ عنکبوت بھی ہے. سورہ عنکبوت کو جب ہم جانیں گے، اس کے بارے میں ہم اس کے معنی کو، اس کے مفاہیم کو، اس کے جو مضامین ہیں ان کو جب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو خود بخود یہ باتیں آشکار ہوتی چلی جاتی ہیں کہ واہ کس قدر بہترین سورہ، اور وہ بھی اس رات میں پڑھنے کی تاکید بالخصوص کی گئی ہے کہ جس میں انسان کے مقدر کو سنوارا جاتا ہے، کہ جس میں انسان کے لیے خوشنودی پروردگار عالم وہ خود اپنے لیے حاصل کر سکتا ہے، پروردگار عالم سے بہترین انعامات وہ لے سکتا ہے. تو اس بہترین رات میں بھی اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. اچھا یہ بات واضح رہے، حالانکہ الحمدللہ لوگ سمجھتے ہیں اس باتوں کو کہ فقط یہ نہیں کہا گیا کہ بس سورہ اسی رات کو پڑھنا ہے، یعنی اس کو تو یقیناً ہم جب بھی چاہیں تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن اس رات میں خود کچھ خاص کچھ مخصوص ایسے سورے ہیں شبہائے قدر، بالخصوص 23ویں کی جو رات ہے، 23ویں ماہ رمضان کی رات، تو اس میں یہ سورہ پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. اس کا ایک مختصر سا تعارف میں پہلے آپ کے سامنے ناظرین کے لیے پیش کرتی چلوں کہ سورہ عنکبوت یہ مکہ میں نازل ہوا، مکی سورہ ہے، مکہ میں نازل ہوا، اور اس کی 69 آیات ہیں. جو ٹوٹل آیات ہیں وہ 69 ہیں، اور ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ 29ویں سورہ ہے قرآن مجید کی. اور جیسا کہ نام اس کا عنکبوت، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، اسپائڈر. اور یہ نام کیوں دیا گیا؟ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کا ایک بہترین یہ طریقہ رہا ہے، بہت سے سوروں کے نام کچھ مخصوص چیزوں کی بنا پر ہیں. بہت سے ایسے جانور ہیں کہ جن کے نام پر بھی ایک سورے کا نام رکھا گیا، اور اس کے پیچھے پوری ایک داستان بھی ہوا کرتی ہے، اور اس کا ایک فلسفہ بھی ہے. یہاں پر سورہ عنکبوت، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، اور مکڑی سے تعبیر کیوں دی گئی ہے یہاں پر، کیوں؟ تو اس کی وجہ سنیے گا. اس سورے کے نام عنکبوت کی جو اگر وجہ تسمیہ ہم دیکھیں تو یہ ہے کہ اس سورے کی آیت نمبر 41 میں بت پرستوں کو جو ہے غیر خدا پر جو ان کا اعتماد ہوتا ہے، اعتقاد ہوتا ہے، اس کو مکڑی کے جالے سے جو ہے تشبیہ کی گئی ہے. یعنی ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے افراد جو ایمان سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، جو کہ اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، تو وہ بعض اوقات اپنے اس دین کو یا ایسے ادیان کو مانتے ہیں کہ جس سے انہیں کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں، لیکن وہ اس پر اتنا کامل یقین رکھتے ہیں، لیکن ان کا یقین بہت ہی کمزور. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مکڑی کے جالے کے مانند جو بت پرست ہیں، غیر خدا، غیر اللہ پر اعتماد کرنے والے، تو ان کا یہ جو بھروسہ ہے نا ان کے غیر اللہ پر، یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے، جو دکھنے میں حسین تو لگتا ہے، کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ارے چمکدار ہے، اس پر کچھ روشنی پڑتی ہے تو وہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، یا ہمیں یہ لگتا ہے کہ کتنی باریکی سے، کتنی محنت سے اسے اسپائڈر نے، اس نے، مکڑی نے بنا ہوگا، تو ہم اس کی تعریفیں کرتے ہیں. لیکن ہم دیکھیں اس میں کمزور کتنا وہ زیادہ ہے کہ اگر تیز ہوا بھی چل جائے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، یا ایک ہاتھ کا اشارہ بھی ہم کر دیں، یا کوئی ایک ہلکی سی چھڑی بھی ہم اس پر مار دیں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، بہت کمزور. یعنی اتنا زیادہ کمزور عقیدہ کسے کہا گیا؟ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو وہ باطل عقیدہ رکھتے ہیں. تو اس سے بہترین مثال
کیا ہو سکتی تھی، اور پھر اسی سورے کو اسی ماہ مبارک رمضان کی 23ویں رات کو بالخصوص پڑھنے کی تاکید بھی روایات میں کی گئی ہے۔ اس کے معنی مطالب کو جب ہم سمجھیں گے تو یہ بات آشکار ہو جائے گی کہ آخر کیوں اس بات پر ہمیں اتنا متوجہ کیا گیا ہے۔ تو آپ پھر کیا وجہ اور اس کی کیا دلیل ملتی ہے کہ اس کو ماہ رمضان میں پڑھنے، خاص کر شب قدر میں تلاوت کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ ساتھ ہی اس کو پڑھنے کے کیا فوائد ہیں جو ہم لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں؟ جی خیر بے شک یقیناً ہر سورہ اپنے بہت دنیاوی اور اخروی دونوں فائدے ہمیں دے رہا ہے، اور سب سے بہترین بات ہے کہ انسان ہدایت حاصل کرتا ہے، لیکن سرسری طور پر پڑھ کر نہ گزر جائیں یا بڑی تیزی کے ساتھ نہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس ریس میں لگ جاتے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ قرآن مجید کو مکمل کرنا ہے، لیکن اس میں ایسا نہ ہو جائے کہ تیزی کے ساتھ اسے بس ایک ریس کی معنی نہیں، بلکہ قرآن مجید میں خود ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مقامات پر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کو آہستہ آہستہ آرام سے ٹھہر ٹھہر کر باقاعدہ پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا۔ سورہ مزمل کی آیت بھی ہم نے دیکھی کہ اس میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا۔ تو جب دیکھیے ہم ٹھہر ٹھہر کر آرام سے پڑھتے ہیں تب اس کے معنی مطالب کو بھی سمجھتے ہیں۔ جب ہم بات فضیلت کی کریں، فضائل کے اعتبار سے، جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ 23ویں شب میں بالخصوص اس کی تاکید کی گئی ہے، اس کی دلیل بھی معصومین کی کچھ روایات کے ذریعے سے، ہم کچھ روایتوں کے ذریعے دیکھیں گے کہ معصومین نے کیا بیان کیا ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں اس حوالے سے پیش کرتی چلوں کہ سورہ عنکبوت ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کس طرح سے فائدہ دے رہا ہے۔ یہاں پر ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی سورہ عنکبوت پڑھتا ہے اس کے حصے میں تمام مومنین اور منافقین کی تعداد سے 10 گنا نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یعنی اتنا زیادہ ثواب ہے، اتنا زیادہ فائدہ، یعنی صرف مومنین کی تعداد نہیں شمار کی جائے گی، منافقین کی بھی تعداد شمار کی جا رہی ہے، تو ان کی تعداد سے بھی 10 گنا زیادہ نیکیاں اس کے نام اعمال میں جو ہے وہ لکھی جا رہی ہیں۔ اب یہ فائدہ انسان کو مل رہا ہے، آخرت کے لیے بھی کہ اتنا فائدہ اسے مل رہا ہے، اور یقیناً اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے کہ جب وہاں کا فائدہ ہے تو یہاں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک اور بڑا فائدہ کہ جو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب بچے بہت سے لوگوں کے ایسے ہیں کہ اکثر بیمار رہتے ہیں، یا بڑے بھی بہت سے ایسے ہیں کہ جو اکثر بیمار رہا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ سورہ جو ہے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ جو لوگ مسلسل بیمار رہتے ہیں اور بعض اوقات کی بیماری سے انہیں نجات نہیں مل رہی، دوائیں اثر نہیں کر رہی ہیں، تو یہاں پر پورے عقیدے کے ساتھ پورا اپنا ایمان خداوند عالم کے اس کلام پر پختہ رکھتے ہوئے جو اس سورے سے فائدہ حاصل کرے، کس طرح سے کہ روایت میں ذکر ہوا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جو سورہ عنکبوت کو لکھے اور اسے دھو کر پی لے تو اللہ کے حکم سے ہر قسم کے امراض، یعنی ہر قسم کے بیماریوں اور مشکلات سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یعنی بچے بھی اگر کسی کے بہت زیادہ بیمار عرصے سے رہتے ہیں یا اکثر بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ ایک مرتبہ یہ نسخہ آزما کر کے دیکھ لے۔ بہت بہتر ہوگا کہ کیوں نہ ہم اسی شب قدر جو گزریں گے، اور بالخصوص وہ شب قدر 23ویں کی رات جس میں پڑھنے کی تاکید ہے، اسی میں لکھ کر کے یہ نسخہ جو ہے ہم اپنے بیماروں کو ایک تحفے کے طور پر عنایت کر دیں کہ پروردگار عالم اس رات کی برکت سے اور اس سورے کی برکت سے، اور امام کا قول ہے کہ اسے شفا عنایت فرمائے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف، وہ دلیل کہ جو ہمیں آمادہ کر رہی ہے سوچنے کے لیے کہ یہ سورہ جو ہے شب قدر میں پڑھا کیوں جاتا ہے، کیا کسی قول معصوم اس کے متعلق ہے، کسی معصوم نے بیان کیا؟ بے شک امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اور تاکید آپ کر رہے ہیں کہ جو آدمی ماہ رمضان کی 23ویں کی شب میں، باقاعدہ امام نے یہاں پر وضاحت بھی کر دی ہے کہ جو بھی انسان یا جو بھی آدمی ماہ رمضان کی 23ویں کی شب میں سورہ عنکبوت اور سورہ روم، جو دیکھیں سورہ عنکبوت کے ٹھیک بعد میں ہی آتا ہے قرآن مجید میں ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی جو تلاوت 23ویں کی شب میں کرتا ہے، قسم با خدا وہ اہل بہشت میں ہوگا۔ اچھا، یہ خواہر ہم دیکھیں کہ یہ جو طریقہ ہے، یہ ایسی روایتیں بہت کم پائی جاتی ہیں جس میں معصوم ہستیاں قسم کھا کر کے کہیں، تو جب ایسی روایتیں کم ہیں تو یعنی کہ جب ایسی روایتیں آئی ہیں تو ان کی اہمیت کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ یہ فائدہ مند ہوں گی ہمارے لیے کہ خود امام معصوم اس کی قسم کھا رہے ہیں کہ قسم با خدا کہ وہ اہل بہشت میں سے ہوگا جو 23ویں کی شب، ماہ رمضان کی 23ویں کی شب کو اس سورے کی تلاوت کرتا ہے، سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی۔
اب یہاں پر ایک جملہ پھر سے کہتی چلوں کہ جو اکثر و بیشتر ہم اپنی اس سیریز میں اس جملے کو میں پیش کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ جب بھی ہم سورہ کی تلاوت کریں ہم اسے محدود فقط تلاوت تک عربک میں کر کے ہی نہ رہ جائیں، بلکہ اس کے معنی کو سمجھیں، اس کے مفاہیم کو سمجھیں، اس کے مضامین کو سمجھیں، تب سمجھ میں آئے گا کہ ان سوروں کی فضیلت اس قدر کیوں امام نے اتنا زیادہ فوکس کیوں کیا، اور بالخصوص سورہ عنکبوت پہ کہ امام قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، تو جب اس کے معنی کو سمجھیں گے تب یقیناً اس کا پورا فائدہ اور ہدایت حاصل کر سکیں گے۔ بے شک، اسی لیے تو ہم نے یہ قرآنی سوروں کی معرفت شروع کیا ہے کہ اب تک جو سورے ناظرین نہیں جانتے تھے کہ ان کی کیا اہمیت ہے وہ ہم ان کو بتا سکیں۔ اور یقیناً ایک بہترین کوشش ہے، کیونکہ اتنی دوڑتی بھاگتی ہوئی زندگی میں انسان اکثر یہ کہہ دیتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں، حالانکہ اللہ کی اس کتاب کے لیے اگر وقت نہیں ہے تو پھر کس چیز کے لیے وقت ہے، لیکن یقیناً لیکن چینل ون کی اس کوشش کے ذریعے ایک آسان طریقہ ہو گیا کہ وہ آسانی سے کچھ لمحات میں ایک سورے کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ ابا یہ بتائیں کہ سورہ عنکبوت کے شان نزول کے حوالے سے کیا روایتیں ملتی ہیں، کیا وہ حالات تھے جس وقت یہ نازل ہوا؟ دیکھیں اگر ہم غور کریں تو وہ ایسا دور تھا کہ جب ایمان والوں کو ایمان کی بنا پر یا مسلمان ہونے کی بنا پر اذیتیں دی جاتی تھیں، یہاں تک کہ اگر کوئی مسلمان ہو رہا ہے، غریب طبقے کا ہے اور کوئی مزدور ہے، کوئی پریشان حال ہے، تو ان پر بہت زیادہ بدنی اذیتیں بھی یعنی جسمانی اذیتیں بھی انہیں دی جاتی تھیں۔ کس بنا پر کہ وہ اسلام کو قبول کیوں کر رہے ہیں، وہ ایمان کیوں لا رہے ہیں۔ شان نزول کے حوالے سے یہ حالات ہمیں ملتے ہیں اس سورہ مبارکہ میں کہ بعض مفسرین اس کی دوسری آیت کے متعلق یہ خیال ظاہر بھی کرتے ہیں کہ یہ عمار یاسر اور ابتدائی مسلمان مطلب ابتدائی جو مسلمانوں کے بارے میں ہے، یعنی جو شروع میں ایمان لا رہے تھے تو انہیں کیسے دوسروں کی طرف سے غیروں کی جانب سے کیسے اذیتیں مل رہی تھیں، کس طرح سے ان پر ظلم و زیادتی کی جا رہی تھی، تو ان تمام باتوں کی طرف ایک اشارہ کیا گیا ہے۔ یا ہم ایک عام طور پر بات کریں تو مفسرین یہ بات پیش کرتے ہیں کہ یہ آیات دشمنان اسلام کی ستم کاریوں اور مظالم کے مقابلے میں مسلمانوں کو ایک استقامت کرنے کی ایک تاکید عنایت فرماتا ہے۔ یعنی اس سورے کے ذریعے ایک مرتبہ انسان اگر کوئی بھی دور ہو کہ جہاں پر اسلام کو فالو کرنا انسان کو مشکل ہو رہا ہے اور اسے اذیت اس بنا پر دی جا رہی ہے کہ وہ اسلام کا ماننے والا ہے، وہ دین اسلام پر عمل کرنے والا ہے، تو یہ سورہ اس کے لیے ایک بہت تسلی دینے والا ہے کہ ایسا بھی دور گزرا ہے کہ جب ایمان لانے کی بنا پر اذیتیں دی جاتی تھیں، بدنی اذیتیں دی جاتی، جسمانی تکلیفیں اسے پہنچائی جاتی تھیں، لیکن اس وقت بھی اللہ کی طرف سے اس سورے میں اس کے لیے استقامت کی صبر رکھیں، استقامت رکھیں، یعنی فوراً ریئیکٹ نہ کر دیں، استقامت رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، وہ استقامت کے ساتھ چلنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ تو ان حالات کے تحت یہ سورہ کا نزول ہم دیکھتے ہیں کہ ہو رہا ہے، اور اس میں بہت سے پیارے مضامین جسے پروردگار عالم نے پیش بھی کیے ہیں۔ جی بتائیں آپا، وہ کون سے مضامین ہیں، کون سی وہ باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو اس سورے کے ذریعے پہنچا رہا ہے ہم تک؟ جی خیر، جیسے کہ ہم نے آغاز میں ذکر کیا کہ سورہ مبارکہ کی 69 آیات ہیں، تو اب مضامین یقیناً زیادہ ہیں لیکن انہیں مختصر انداز میں پیش کر رہی ہوں آپ کے سامنے کہ اگر ہم اس کے مضامین پر غور کریں، کیا کیا عنوان، کیا کیا ٹاپک اس میں کور کیے گئے ہیں سورہ مبارکہ میں، تو آغاز میں ہم سب سے پہلے دیکھیں تو سورہ کے آغاز میں امتحان کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اس انداز سے کہ فقط ایمان کا دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہے۔ یہ سورہ کے آغاز میں ان تمام باتوں کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ جو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اتنا ہی کافی ہے بخشش کے لیے، ہمارے پاس تو ایمان ہے۔ ایمان کس بنا پر ہے؟ کہا کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہو گئے۔ تو دعوی ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ دعوی ایمان کے لیے انسان کو بے شک کوشش کرنی ہے اور امتحان دینا ہے۔ سب سے عظیم چیز ہے کہ جب تک کہ وہ مشکلات کا سامنا نہیں کرے گا، امتحانات نہیں دے گا، تب تک کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد بد کرداروں اور خدائی قبضے سے، بد کرداروں کے بارے میں یہ باتیں کی گئی ہیں کہ وہ خدائی قبضے سے باہر نہیں نکل سکیں گے، یعنی خداوند عالم ان کی پکڑ ضرور کرے گا جو بھی بد کردار ہیں یا ظلم کرنے والے ہیں۔ پھر جب ہم آگے بڑھیں گے تو آیت نمبر 8 میں ایک عظیم درس بھی دیا جا رہا ہے، وہ ہے اطاعت والدین کے اعتبار سے کہ والدین کی اطاعت کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اور ہم دیکھیں دنیا کے تقریباً ہر ایک مذہب میں والدین کے حقوق کی طرف بہت زیادہ جو ہے تاکید کی گئی ہے، اور بہت زیادہ بالخصوص دین اسلام نے والدین کے
حقوق کو ادا کرنے کی تاکید کی گئی. یہاں تک کہ ہم دیکھیں کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب ایک مشہور و معروف آپ کی رسالۃ الحقوق میں کہ اس میں کیسے آپ نے حقوق کو بیان کیا, ہر ایک کے حقوق. تو والدین میں بھی انہوں نے الگ الگ کہ ایک والدہ کا کیا حق ہے تم پر, تمہارے والد کا کیا حق ہے, ہر ایک چیز کو بیان کیا. آیت نمبر 8 سے یہ درس دیا جا رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو, لیکن ساتھ میں یہ بھی درس دیا جا رہا ہے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے اس بات کو پیش کیا, یہ ان حالات میں سورہ نازل ہوا کہ جب ایمان والوں کو اذیتیں دی جاتی تھیں. یہاں تک کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو ایمان لے آئے تھے اور ان کے والدین ایمان نہیں لائے تھے, تو وہ والدین ان پر زور اور جبر کرتے کہ وہ ایمان سے دور ہو جائیں. تو ایسوں کے لیے بھی اس آیت میں میسج یہ دیا گیا, بے شک ماں باپ کی اطاعت کریں, لیکن جہاں پر ماں باپ کا کوئی حکم خدا کے حکم سے ٹکرا رہا ہو وہاں پر پروردگار عالم کو, کیونکہ یقیناً ماں باپ سے کہیں بڑھ کر خداوند عالم کی ذات گرامی ہے. اب وہ اگر ماں باپ جو کہ اگر شرک کا حکم دے رہے ہیں کہ شرک کرو, کسی اور خدا کی عبادت کرو, بت پرستی کرو, تو بے شک یہاں پر سرے سے ان کی بات کو خارج کرنا ہے. ماں باپ ہیں, والدین ہیں, اگر حکم دے رہے ہیں بیٹی کو کوئی ضرورت نہیں حجاب کرنے کی, بے حجاب گھما کرو. اب یہاں پر لڑکی کے لیے نہیں وہ کہہ سکتی کہ بھائی ماں باپ کی اطاعت کی بنا پر ہم بالوں کو اس طرح سے کھول کر گھوم رہے ہیں, نہیں. جہاں پر اسلام کے کسی قانون سے ٹکرائے ان کا حکم, وہاں پر ان کے حکم کو خدا حافظ, جو حرام کام کا حکم اگر ماں باپ دے رہے ہیں تو وہاں پر ان کی اطاعت نہیں ہے. اس بات کی بھی وضاحت کر دی گئی. پھر آیت 10 سے ہم اگر لیں, آیت نمبر 10 سے پھر آگے بڑھتے ہوئے, تو اس میں منافقت کے خلاف آواز اٹھائی گئی ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ جیسے بعض افراد جب مشکلات میں, آزمائش میں گرفتار ہوتے ہیں تو کچھ طنز کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس پر تو عذاب الہی نازل ہو رہا ہے, یعنی خود پر اگر مشکلات آئی تو کہا بھائی امتحان ہے, امتحان کا دور ہے, اور جب دوسروں کو مشکل میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عذاب الہی ہے. پھر یہی لوگ جب ان لوگوں پر سے وہ مشکل ہٹ جاتی ہے تب پھر انہی لوگوں کے ساتھ بہت ہی محبت کے ساتھ ملتے ہیں, یعنی منافقانہ پہلو, منافق دل میں کچھ ہے, زبان پر کچھ ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں پھر آیت نمبر 10 سے ذکر کیا گیا ہے, اور یہ بھی کہا گیا کہ خدا بہرحال منافقوں کو بے نقاب کرنے والا ہے. پھر آیت نمبر 12 سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس میں مشرکین کی اس حرکت کو آگاہ کیا گیا ہے کہ بعض اوقات جب مشرکین اسلام سے ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, تم اسلام کو چھوڑ دو, کوئی عذاب آئے گا تو ہم اسے دیکھ لیں گے. تو ان کے بارے میں باقاعدہ یہ جملے استعمال کیے گئے ہیں کہ حالانکہ کوئی کسی کا عذاب برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا ہے. پھر آیت نمبر 14 سے گزشتہ قوموں کا ذکر شروع ہوتا ہے, یعنی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس سورے کو پیش کیا جا رہا ہے جہاں پر بہت سے قوانین ہیں. پھر آیت نمبر 14 سے پچھلی قوم جو گزر چکی ہیں, جن کا دور گزر چکا, دیگر نبیوں کی قوم تھی, کہ کس طرح وہ گمراہی میں رہیں اور کس طرح سے وہ غیر خدا کی طرف بڑھتی رہیں, تو ان کا انجام کیا ہوا ہے ان کے بارے میں ذکر ہے. جیسے جناب نوح علیہ السلام 950 برس ہدایت کرتے رہے, لیکن اس کے باوجود بھی نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ چند ہی تھے جنہیں نجات ملی, اور وہ کون تھے؟ جو اصحاب سفینہ تھے, کہ جو کشتی میں آئے, آپ کے ساتھ سوار ہوئے, ان کو نجات ملی. پھر جناب ابراہیم کا بھی حوالہ دیا گیا کہ کیسے انہوں نے غیر اللہ کی طرف سے لوگوں کو روکا ہے اور بتایا ہے کہ وہ غیر اللہ کتنا مجبور ہے کہ وہ خود کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا. پورا واقعہ اس کے بارے میں پایا جاتا ہے. جناب لوط علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ کیسے انہوں نے اپنی قوم کو بدکاری سے روکا تھا, لیکن وہ افراد بدکاری سے نہیں رکے اور پھر ان پر عذاب نازل ہوا. ان تمام باتوں کا ذکر ہے. پھر قوم عاد و سمود, پھر قارون, فرعون اور ان کی کارستانیوں, اور پھر ان پر عذاب کا جو ہے وہ تمام باتوں کا بھی ذکر کیا گیا. یعنی نچوڑ یہ پیش کیا گیا کہ یہ تمام جو غیر خدا کی طرف بڑھ رہے تھے وہ مکڑی کے جالے کی طرح کمزور تھا, اور وہ کس طرح سے ٹوٹ گیا, بکھر گیا, اور نبی نے جن لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی اور جو خدا کی طرف بڑھتے گئے وہ کس طرح سے کامیاب ہوتے چلے گئے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ تمام باتیں اگر ہم 23ویں کی شب میں, ماہ رمضان کی 23ویں شب جو شب قدر کی سب سے بہترین ایک رات ہے, اس میں جب ہم اس سورے کی تلاوت کریں, اگر ہم اس کے ترجمے کو بھی پڑھیں تو یقیناً مجھے لگتا ہے کہ دل سے انسان سوچ لے تو بہت بڑا چینج آ سکتا ہے, بہت بڑی تبدیلی انسان کے اندر آ سکتی ہے کہ گزشتہ قوم کا انجام کیا رہا. ہم اپنے آپ کو اس انجام کی طرف نہ لے جائیں, ہمیں اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے جانا ہے. تو یقیناً بہترین مضامین اس میں کور کیے گئے ہیں. آپ آخر میں کوئی پیغام ہے ہمارے ناظرین کے لیے, خاص کر ان راتوں کے لیے, یا یہ سورے سے کوئی پیغام جو آپ دینا چاہیں؟ جی خیر, ہم آخر میں دیکھیں اگر پورا سورہ, چونکہ ایک 69 آیات ہیں,
تو مختصراً میں نے چند باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن آخر بھی آیتیں ہیں، اس میں پیغمبر اسلام کی ہدایت وغیرہ کا بھی ذکر ہے، اور پھر ساتھ ساتھ وہاں پر نماز کے لیے بہت زیادہ تاکید بھی کی گئی ہے اور اس کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے، اور پھر کتاب قرآن مجید کی تلاوت کی طرف پھر سے انسان کو متوجہ کیا گیا۔ اب جو پیغام اس پورے سورے سے ہمیں مل رہا ہے وہ کیا ہے کہ مثلا پہلا پیغام ہمیں بالکل واضح طور پر کہ ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے، آپ کو اس کے لیے کام کرنا ہوگا، آپ کو امتحان کی منزل پر آنا ہوگا، مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگر مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کا ایمان خالص ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ آزمائش بھی اسی کی ہوتی ہے جسے خدا اس لائق سمجھتا ہے، اس قابل سمجھتا ہے۔ پھر دوسرا پیغام ہمیں مل رہا ہے کہ ایمان کی راہ میں چلنے والوں کو خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن جب وہ صبر و استقامت کے سہارے آگے بڑھتے ہیں تو پھر وہ کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں، اور ظلم کرنے والوں کا بہرحال انجام جو ہے وہ برا ہے۔ پھر ایک ہمیں یہاں پر اور بھی پیغام مل رہا ہے کہ ہدایت کے لیے، راہ دکھانے کے لیے جو ہم یہاں وہاں بھٹکتے ان سے ان کے در پر ٹھوکریں کھاتے ہیں، اس سے بہتر ہمارے پاس خود پروردگار عالم نے قرآن مجید جیسی معجز نما کتاب بھیجی جس میں ہدایت کا پورا ایک بہترین پروگرام تیار کر کے خداوند عالم نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ سمندر ہے یقیناً ہدایت کا، تو ہم اس قرآن مجید سے اپنے آپ کو بہتر بنائیں اور ہر برائی سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے نماز کا سہارا لیں، کیونکہ یہ نماز انسان کو فائدے کی طرف، فلاح کی طرف اور لے جاتی ہے، اسے بے حیائی سے، فحشائی سے بچا لیتی ہے۔ یعنی کہ بہترین سورہ جب بھی اس شب قدر میں ہم اس کی تلاوت کریں، پھر سے میں ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گی کہ شب قدر جب اس سورے کی تلاوت کریں، آپ ضرور سے ضرور اس کی معنی مفاہیم کو، اس کے ترجمے کو ایٹ لیسٹ پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے ترجمے کے ساتھ وقت ملے آپ تفسیر بھی جاننے کی کوشش کریں۔ کتنا پیارا سورہ اور کیا قدر اس میں کس قدر بہترین پیغامات ہمارے لیے پروردگار عالم نے دیے ہیں۔ تو اگر یہ پیغامات کو اپنی زندگی میں لے آئے تو وہ شب قدر پروردگار عالم کی طرف سے جتنا سوارا ہمارے مقدر کو جا رہا ہے اور بہتر خداوند عالم یقیناً اسے سوارے گا۔ بے شک۔ آپا سورہ قدر کے بارے میں آپ تھوڑا سا کچھ کہہ دیں کہ مطلب اچھا وہی دیکھیں خواہر، جہاں پر سورہ عنکبوت کا ذکر ہے، سورہ روم کا میں نے ذکر کیا کہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث تھی کہ 23ویں کی شب میں ماہ رمضان کی سورہ عنکبوت، سورہ روم کی تلاوت کرنے والا جو ہے وہ بہشت اس کے لیے ایک دم بالکل پکی ہے، گارنٹی ہے، لیکن سمجھ کر اور عمل کرنے والوں کے لیے۔ تو اسی اعتبار سے دیکھیں ہم سورہ قدر کہ سورہ قدر باقاعدہ بہت بہترین سورہ اور بہت مختصر سا ہے وہ بھی، تو ہم اس کے چونکہ وہ مختصر سورہ ہے اس کے ترجمے سے تو بعض اوقات واقف ہیں، تو اب ایک ہم اپنا ہوم ورک اس 23ویں شب کو یہ بھی کر لیں کہ ہمارا ہوم ورک یہ ہو جائے کہ سورہ قدر کی تفسیر کو بھی پڑھا جائے۔ کہ اصل میں ان آیتوں کا ترجمہ تو ہم نے جان لیا، لیکن ان آیتوں کے ترجمے میں جو باطن میں اس کے چھپا ہوا ایک پیغام ہے خداوند عالم کی طرف سے وہ کیا ہے، کیونکہ یہ بھی اس رات بہترین سورہ ہے کہ پڑھا جاتا ہے اور یقیناً اس نام سے بھی اپنے آپ میں وہ پہچان رکھتا ہے شبہائے قدر کی اور سورہ قدر۔ تو جہاں پر سورہ عنکبوت کی، سورہ روم کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، وہیں پر سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی بھی تلاوت کریں اور ساتھ ساتھ اس کے معنی مطالب، اس کی تفسیر کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ آپا، جزاک اللہ۔ ناظرین، یہ ہمارے طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ تھا کہ آپ شب قدر کو بہتر انداز سے اپنے لیے جتنا ہو سکے فائدہ مند بنائیں۔ سونے کے لیے بہت راتیں آئیں گی، لیکن جاگنے کے لیے صرف یہ 3 راتیں ہیں جو ہم لوگوں کی آنے والی زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو کوشش کریے کہ ان راتوں کو نہ گوا دیں، کیا پتہ اگلے سال ہم ماہ رمضان دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ اسی پیغام کے ساتھ آپ مجھے دیجیے اجازت، آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ شکریہ، خدا حافظ۔